بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 اسلامیات لیکچر نمبر 11. آج جو ہے ہم تیسرا باب پڑھیں گے. پہلے باب میں ہم نے ایمان مفصل میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کی تفصیل کے بارے میں پڑھا. دوسرے باب میں ہم نے دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پڑھا. جامع مسنون دعائیں کون سی ہیں، مسنون دعائیں کون سی ہیں، قرآنی دعائیں کن دعاؤں کو کہا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے تیسرا باب، فقہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. فہرست میں دیکھیں، فہرست عنوانات میں اس باب میں ہم ادا اور قضا کے بارے میں پڑھیں گے، جماعت کے بارے میں پڑھیں گے، سجدہ سہو کے بارے میں پڑھیں گے، مسافر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے، مریض کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے، نماز جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے، نماز عید کے بارے میں پڑھیں گے، نماز جنازہ کے بارے میں پڑھیں گے، زیارت قبور کے بارے میں پڑھیں گے اور ایصال ثواب کے بارے میں پڑھیں گے. اب جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ پہلا باب جو ہے وہ ہے ادا اور قضا. اب ادا کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کو اسی وقت میں انجام دینا ادا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور قضا کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کے گزر جانے کے بعد اس عبادت کو انجام دینا قضا کہلاتا ہے. مثلا ظہر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے اور اگر کسی نے ظہر کی نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا اور وہ وقت نکل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو نماز ظہر پڑھی جائے گی تو وہ قضا کہلائے گی. اب قضا نماز کون سی نمازوں کی ہوتی ہے؟ تو قضا نماز صرف فرض اور وتر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو کسی بھی فرض یا واجب کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے. اسی طرح بلا عذر سنت مؤکدہ کو بھی اپنے وقت پر ادا نہ کرنا کیا ہے؟ سخت گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قضا سے جو ہے وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہے، نہ پڑھنے کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا. قضا نمازوں کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ قضا نمازوں کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا پڑھتا ہوں. صرف یہ نیت کر لینا کہ فجر یا ظہر کی قضا پڑھتا ہوں تو کافی نہیں ہوگا. اب اگر قضا نمازیں بہت سی ہیں اور دن یاد نہیں ہے، مثلا 2-3 ہفتوں کی ہے، بالکل نہیں پڑھی، تو اب جس وقت وہ نماز پڑھے تو یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جتنی بھی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا میرے ذمے جتنے بھی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں. اب اگر قضا نمازوں کی صحیح تعداد بالکل معلوم نہیں، یہ یاد نہیں کہ ظہر کی نمازیں 5 قضا ہوئی یا 6، تو جو تعداد زیادہ ہے اتنی نمازیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگر تعداد بالکل یاد نہیں تو جب تک سب نمازیں قضا پڑھ لینے کا گمان نہ رہے تو اس وقت تک قضا نمازیں پڑھتا رہے، یعنی جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میری نمازیں مکمل ہو گئی ہیں، تو اس وقت تک قضا نمازیں پڑھتا رہے. قضا نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جس وقت فرصت ہو وضو کر لے نماز پڑھے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ممنوع اوقات نہ ہو. ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب. ٹھیک ہے. اب فجر اور عصر کے بعد قضا نماز واضح ہے کہ صبح صادق یعنی جس وقت سحری ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک اور عصر کے بعد سے غروب آفتاب سے پہلے تک نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے. البتہ قضا نماز، نماز سجدہ اور تلاوت، نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. صرف نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا. اب دیکھیے، اگر ایک شخص اللہ نہ کرے بے نمازی ہو اور پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر لے تو کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اب اس کی جتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی، مثلا مہینوں برسوں کی نمازیں باقی ہیں، تو جہاں تک ہو سکے اس کی جلد سے جلد کیا کرے؟ قضا پڑھ لے. یہ ضروری نہیں کہ ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی قضا، بلکہ ایک وقت میں 5 نمازوں کی قضا بھی پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی بات بھی ہے کہ توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا. اب اگر یہ قضا نمازیں نہیں پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. اب آگے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر کسی کی 1 2 3
4 یا 5 نمازیں قضا ہوئی، اس کے علاوہ کوئی اور نماز قضا نہیں ہوئی یا ہوئی تھی لیکن ان کی قضا جو ہے وہ پڑ چکا ہے، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، یعنی 5 نمازیں جن کی قضا ہوئی ہو۔ اور صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں کے پڑھے بغیر ادا نماز پڑھنا درست نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ان 5 نمازوں کی قضا نہیں پڑھے گا، ان کی اگلی نماز جو ہوگی وہ درست نہیں ہوگی۔ یہ صرف صاحب ترتیب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں کے پڑھنے میں ترتیب بھی لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا پہلے فجر کی چھٹی ہے تو فجر کی قضا پڑے گا، پھر ظہر کی پڑے گا، پھر عصر کی پڑے گا، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی۔ تو اسی طرح صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں میں ترتیب بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر کسی کی 6 یا اس سے زائد نمازیں قضا ہو گئی تو وہ قضا پڑھے بغیر ادا نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ صاحب ترتیب کے حکم سے نکل گیا۔ ہم نے پڑھا نا صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جن کی صرف 5 نمازیں جو ہے وہ قضا ہو چکی ہو۔ اب اس کے لیے قضا نمازوں میں ترتیب بھی کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے، جو چاہے بعد میں پڑھے۔ ترتیب جو ہے وہ صرف صاحب ترتیب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر چند لوگوں کی نماز باجماعت قضا ہو گئی تو ان کو چاہیے کہ ان جماعت کو کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ ہی ان کی نماز قضا پڑھ لے۔ اگر بلند آواز والی نماز تھی تو بلند آواز سے، اور اگر آہستہ والی نماز تھی تو آہستہ والی نماز سے کیا کرے؟ قرأت کرے۔ اب نماز کا فدیہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ذمے کچھ نمازیں باقی ہو اور اسی حالت میں وہ مر جائے، ٹھیک ہے، اور مرتے وقت نمازوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرے، ٹھیک ہے، وصیت کرنا جو ہے وہ واجب ہے، تو ایک نماز کا فدیہ 1 کلو اور 662 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہوگی۔ اب جیسے دیکھیں ہم نے اوپر پڑھا کہ کیا ہے کہ قضا جو ہے صرف فرض اور وتر کی پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر سنتوں کی قضا جو ہے کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی سنتیں اگر مع فرض کے قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ مطلب اگر زوال سے پہلے جیسے صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کوئی اٹھے یا 7, 8, 9 بجے کے قریب اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سنت بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ زوال کے بعد اس نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف فرض نماز پڑھے گا، سنت نہیں پڑھے گا، یعنی زوال سے پہلے سنت پڑھنا ضروری ہے اور زوال کے بعد سنت پڑھنا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اب جو سنت ظہر یا نماز جمعہ کے فرض سے پڑھی جاتی ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرض کے بعد کیا کرے؟ پڑھ لے، فرض نماز کے بعد پڑھ لے۔ لیکن بہتر ہے کہ جو سنت ظہر یا جمعے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ پہلے پڑھ لے، اس کے بعد فرض سے پہلے کی جو سنتیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ لے، یعنی اگر رہ جائے سنتیں تو اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا آپ لوگ کا چیپٹر ادا اور قضا۔ آگے چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ پہلا سوال ہے ادا اور قضا کی تعریف تحریر کریں۔ قضا نماز کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 4، اگر کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہو تو ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور سوال نمبر 5، توبہ کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا، اب اگر ان کی قضا نہیں پڑے گا تو گناہگار ہوگا، اس عبارت کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات آگے دیکھیں۔ ادا کی تعریف، عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس کو اس وقت میں انجام دینا ادا کہلاتا ہے۔ قضا کی تعریف، سوال نمبر 1 کا جواب بھی موجود ہے۔ سوال نمبر تفصیلی میں دیکھیں، قضا نماز کی نیت کرنے کا طریقہ یہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لینا کہ فجر یا ظہر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں، اگر قضا نمازیں بہت سی ہو اور دن یاد نہ ہو تو جس وقت وہ نماز پڑھے یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہے ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہو گئی اور ان کے علاوہ کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا ہوئی تھی لیکن ان کی قضا پڑ چکا ہے تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں، اور صاحب ترتیب کے لیے قضا نمازوں کے پڑھے بغیر ادا نماز پڑھنا درست نہیں۔
उन कज़ा नमाजों की पढ़ने में तरतीब लाजिम है। जो नमाज पहले छूटी है उनकी कज़ा पहले पढ़े फिर उसके बाद की। सवाल नंबर 4, अगर किसी की बहुत सी नमाजें कज़ा हो चुकी उसको पढ़ने का क्या तरीका है? अगर किसी की बहुत सारी नमाजें कज़ा हो चुकी हो, मसलन कई महीनों की नमाजें बाकी हो, तो जहां तक हो सके जल्द से जल्द सब की कज़ा पढ़ ले, लेकिन उनको पढ़ने में तरतीब ज़रूरी नहीं। एक ही वक़्त में कई वक़्त की नमाजें पढ़ ले और कम से कम दर्जा ये है कि हर वक़्त में अदा नमाज के साथ एक कज़ा नमाज पढ़ता रहे। अब आखिरी सवाल है मदरसेल इबारत की जो वजाहत मांगी थी, तो इसका क्या है? अगर किसी की नमाज़ें कज़ा हो गई फिर उसने तौबा की तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़ने की वजह से हुआ था। तौबा की वजह से नमाज जो है वो माफ़ नहीं होगी, उसको हर नमाज पढ़ना होगा। तौबा करने से नमाज मुअख्खर करने का गुनाह माफ़ होगा, नमाज जो है वो माफ़ नहीं होगी। और जब तक वो नमाज़ें कतअन नहीं पढ़ेगा वो अपने ज़िम्मे से सबकदोश नहीं होगा। तो ये था आज का आप लोग का होमवर्क, ठीक है। सवालात भी आप लोग को मैंने बता दिए, ठीक है ना। आगे है खाली जगह पुर। मदरजा झील खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। बिला उज़र सुन्नत मुअक्कदा को अपने वक़्त पर अदा ना करना भी गुनाह है। अगर किसी की 6 या उससे ज़ायद कज़ा नमाजें कज़ा हो गई तो उनको कज़ा पढ़े बगैर भी अदा नमाज दुरुस्त है। अगर किसी के ज़िम्मे कुछ नमाजें बाकी है तो मरते वक़्त नमाजों का फ़िदिया देने की वसीयत वाजिब है। एक नमाज का फ़िदिया 1 किलो और 662 ग्राम घी या उसकी कीमत है। फजर की सुन्नत अगर माँ फ़र्ज के कज़ा हो जाए तो ज़वाल से पहले फ़र्ज नमाजों के साथ उनको भी पढ़ लेना चाहिए। ममनुआ औकात में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अब आगे है ज़ेल की सुतूर में जो बयानात जिक्र किए जा रहे हैं उनके सामने सही या गलत लिखकर अपने जवाब की निशानदही करें। गलत लिखने की सूरत में सही जवाब भी तहरीर करें। किसी भी फ़र्ज, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा को बगैर किसी शरई उज़र के अपने वक़्त पर अदा ना करने में कोई गुनाह नहीं। तो जवाब जो है वो गलत है, सही क्या है? गुनाह है। हर नमाज की कज़ा पढ़ी जाती है चाहे वो सुन्नत मुअक्कदा और नफल ही क्यों ना हो। गलत फ़र्ज और वितर की पढ़ी जाती है, यानी कज़ा जो है वो फ़र्ज और वितर की पढ़ी जाती है। दिन के तयन के बगैर सिर्फ ये नियत कर लेना कि मैं फजर या ज़ोहर की कज़ा पढ़ता हूँ ये काफ़ी है। गलत, काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या है? नियत करना, मुतय्यन करना ज़रूरी है। कज़ा नमाज पढ़ने का वक़्त मुकर्रर है। गलत, कज़ा नमाज पढ़ने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है। तुलुए आफ्ताब, ज़वाले आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक़्त कज़ा नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, सही। आगे है फजर और असर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब से पहले कज़ा नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। गलत, दुरुस्त है। फजर और असर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब से पहले नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त है। गलत, दुरुस्त नहीं है। अगर चंद लोगों की किसी वक़्त की नमाजें कज़ा हो चुकी तो उसको बाजुमात कज़ा कर सकते हैं, सही। ज़ोहर और जुम्मा के फ़र्ज से पहले की 4 सुन्नतें अगर फ़र्ज से पहले नहीं पढ़ी तो उनको फ़र्ज के बाद पढ़ना ज़रूरी नहीं। गलत, ज़रूरी है। साहिब तरतीब के लिए कज़ा नमाजों में तरतीब ज़रूरी नहीं है। गलत, तरतीब क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आज का आप लोग का होमवर्क मुकम्मल हो गया। आप लोग अपनी किताब में ये काम भी मुकम्मल करें और ये खाली जगह पर भी करें, ठीक है। वस्सलाम, शुक्रिया।